السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے، تہجد کی نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں اور تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، تہجد میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی صورتیں تہجد میں پڑھتے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے، کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں۔ میں تہجد کے متعلق ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور سینکڑوں ویڈیو میں اپنے چینل پر تہجد کے تعلق سے ڈال چکا ہوں، لیکن کمنٹس میں جو حضرات سوالات کرتے ہیں، اس طرح کے سوالات ہر شخص کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ صورت کون سی پڑھنی ہے، طریقہ کیا ہے، تہجد کی نماز کیا ہوتی ہے، صحیح وقت کیا ہے، افضل وقت کیا ہے، اور کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، سونے سے پہلے پڑھنے تو ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو ان ساری باتوں پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا، توجہ کے ساتھ بنے تاکہ بات آپ کو مکمل اور اچھے طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، تہجد کی جو نماز ہے وہ ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی ٹینشن اور ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کی پرابلم کا حل ہے اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے۔ رشتے کے تعلق سے ہو، رشتہ نہیں آ رہا ہو، یا اسی طرح کاروبار میں بندشیں لگ رہی ہوں، کاروبار نہیں چل رہا ہو، اسی طرح بیماری نے گھیر رکھا ہو، یا دن بدن نقصان ہوتا چلا جا رہا ہو، کوئی نہ کوئی آزمائش اور پریشانی آپ کے اوپر آ رہی ہو، تو آپ بس تہجد میں اٹھیے، بس 10-15 منٹ آپ اپنے رب کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، نماز تہجد پڑھ کر اللہ رب العزت ہر طرح کی الجھن ٹینشن سے آپ کو نکال دے گا۔ تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، تہجد کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو عام نمازوں کا طریقہ ہے۔ جس طرح ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ تہجد کی نماز 2-2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے اور تہجد کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، اور تہجد کی نماز کی جو نیت ہے اس کا طریقہ یہ ہے۔ دیکھیے، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر دل کے اندر ہماری یہ نیت ہے کہ میں نماز تہجد پڑھ رہا ہوں یا نماز تہجد پڑھ رہی ہوں، تہجد کی نیت سے اٹھے ہیں اور مصلی پہ ہم نماز پڑھنے لگیں، تو تہجد مانی جائے گی۔ تہجد کی نیت سے ہم اٹھیں تو تہجد ہمارے دل میں نیت ہے اور نماز تہجد ہماری ہو جائے گی، جو بھی ہم نماز پڑھیں۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو زبان سے نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح سے نیت کریں گے۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ اچھا، تہجد کی نماز کیسے پڑھیں؟ تو نیت کرنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد آمین کہیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی سورت پڑھیں گے۔ کوئی سورت پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہہ کے اٹھ جائیں گے۔ اس طرح سے ایک رکعت پوری کر کے دوسری رکعت بھی پڑھ لیں گے جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ نماز تہجد کا طریقہ ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے ہم سلام پھیر دیں، اور پڑھنا چاہتے ہیں اسی طرح سے نیت کر کے 2 رکعت اور پڑھ لیں، پھر 2 رکعت اور پڑھ لیں، 6، 8، 10، 12 جتنے چاہیں ہم پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ صرف 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 8، 12 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ ہو گیا۔ اسی طرح نماز تہجد کتنی رکعتیں پڑھیں یہ بھی میں نے آپ کو بتلا دیا کہ نماز تہجد کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ 12 رکعت تک ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ 8 رکعت نماز تہجد پڑھنے کا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عام طور سے 8 رکعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ 12 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں؟ تو دیکھیے، نماز تہجد میں صورتیں کوئی متعین نہیں ہے کہ یہی صورتیں پڑھنی ہے۔ جو بھی صورت آپ کو یاد ہو اور جتنی یاد ہو آپ سارے پڑھنا چاہیں سارے پڑھ دیں، یا جہاں سے پڑھنا چاہیں کوئی بھی آیت کہیں سے بھی پورے قرآن کریم میں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ بس اتنا خیال رہے کہ نماز تہجد ایک اللہ رب العزت کی پسندیدہ نماز ہے، تو اس میں جو ہے قیام لمبا ہونا چاہیے، یعنی قرات زیادہ سے زیادہ ہو، پڑھنا ہمارا زیادہ سے زیادہ ہو، صورتیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ہے نا، زیادہ سے زیادہ ہمارا قرآن کریم اس میں پڑھا جانا چاہیے۔ تو یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں 10 صورتیں یاد ہیں تو 5 صورتیں ایک رکعت میں پڑھ لیں، اور اسی طرح سے 5 صورتیں اگلی رکعت میں پڑھ لیں۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے پورا، اور اگر وقت نہیں ہے تو پھر ہم 1 صورت یا 2 صورتیں ایک رکعت میں پڑھ لیں، باقی میں دوسری صورتیں پڑھ لیں۔ تو یہ ہو گیا صورتوں کے تعلق سے۔ اچھا، نماز تہجد میں اگر ہم
پابندی سے سورہ کافرون اور اسی طرح قل هو اللہ احد یعنی 1 مرتبہ سورہ کافرون پہلی رکعت میں اور 3 مرتبہ دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد بھی پڑھ لیں تو یہ بھی فضیلت کا باعث ہوتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے۔ اسی طرح کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، تو یاد رکھیں نماز تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں، 11، 12 یا 12 بجے کے بعد سوتے ہیں، آپ کا معمول بن گیا، شہروں میں عام طور سے لوگ دیر سے ہی سوتے ہیں اور ان کے لیے صبح پھر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے تہجد کے وقت، تو اگر پڑھ کے وہ سو جائیں تو وہ اللہ رب العزت ان کی اس تہجد کو قبول فرمائے گا، وہ تہجد مانی جائے گی اگر تہجد کی نیت سے وہ پڑھ کے سو جائیں۔ ورنہ بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جلد سے جلد سو جائے عشاء کے بعد، اور عشاء کے بعد سونے کے بعد پھر اٹھ جائے بعد میں۔ بستر سے جاگ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کہلاتی ہے، اور پھر یہ جو ہے اللہ رب العزت کو بہت پسند آتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ سونے سے جاگنے کے بعد پھر ہم نماز تہجد پڑھیں، یہ ہماری زیادہ مقبول ہوگی۔ اسی طرح تہجد کا وقت کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ اپنے اپنے علاقوں میں آپ یہ دیکھیں کہ سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، کیونکہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے نا وہی تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سحری کا وقت ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں دیہات میں یا اسی طرح شہر میں کب ختم ہو رہا ہے سحری کا وقت، آپ جب پتہ لگا لیں گے تو سحری کا وقت ختم ہونے سے آدھا پون گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہے وہ سب سے افضل اور سب سے بہتر وقت ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو سب سے افضل وقت ہے، اس کا خیال رکھیں، اس وقت میں اٹھیں اور اللہ رب العزت کے سامنے آپ نماز تہجد پڑھ کے روئیں، گڑ گڑائیں، منائیں اپنے رب کو۔ اللہ رب العزت ہر طرح کی پریشانی سے آپ کو نکال دے گا۔ تو یہ کچھ سوالات تھے، کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے کی، امید ہے کہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔